الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ رضائے الہی عز و جل کے لیے سلسلہ دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا، تبارک و تعالیٰ یا عز و جل پڑھیں گے۔ آئیے میں بھی اپنے لیے نیتیں کر لیتا ہوں۔ حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے ایام۔ میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی زندگی جس طرح گزار رہے ہیں، حقیقت میں ہمارا لائف اسٹائل وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ آج نوجوان طبقہ جس طرح فیشن کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، اچھا لباس، اچھی گاڑی اور جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اپنی ضروریات زندگی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، تو کامیابی یہ نہیں کہ اچھی گاڑی ہو، کامیابی یہ نہیں کہ اچھا لباس ہو، کامیابی یہ نہیں کہ اس کا کسی اعلیٰ خاندان کے اندر رشتہ ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ کوئی معیار زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی تو وہ زندگی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق ہو۔ ہمارا ہر طرز عمل محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسند کے مطابق ہو۔ ہم اس برائی سے بچتے ہوں کہ جس سے بچنے کا ہمیں ہمارے رب تعالی نے حکم ارشاد فرمایا، اور ہر اس خرابی سے بچتے ہوں کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس سے روکا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا، جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ علماء فرماتے ہیں قد حفظ اللہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما کانت علیہ الجاہلیہ، کہ زمانے جاہلیت کے لوگ جس برائی پر تھے، جس عیوب و نقائص پر تھے، جن بری رسومات پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام عیوب و نقائص سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ پیارے محبوب علیہ السلام حیا کے پیکر، چال چلن، عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل پیارے محبوب علیہ السلام کی تمام زندگی مبارک بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری اور عہد کی پاسداری، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت،
رشتہ داروں سے محبت، رحم، سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں سے غمخواری، غریبوں مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ برتنا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف ہوئے کہ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ اور محبوب علیہ السلام اپنے بیگانے سب کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ فرماتے کہ کسی نے کیا خوب کہا، کوئی آ جائے طلب سے بھی سیوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں پیارے محبوب علیہ السلام اتنے بلند منزل پر، مرتبے پر فائز تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی ممکن نہیں، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سوچیں اگر ہم پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حسنہ سے حصہ پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم کامیابی کے راستے پر ہیں، کامیابی کی شاہراہ پہ ہم گامزن ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم میں یہ کمی ہے کہ خدمت کا جذبہ ہم میں نہیں، ہمدردی کا جذبہ ہم میں نہیں، دوستوں عزیزوں غمخواری کا جذبہ، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اگر ہمارے میں نہیں ہے، یتیموں مسکینوں کی خبر گیری، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اگر ہم میں نہیں ہے، اور اسی طرح بے جا جذباتیت اور اپنے ستانے والوں کے ساتھ اگر ہم بدلہ لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اگر سچائی اگر ہم میں نہیں ہوگی، دیانتداری اگر ہم میں نہیں ہے، عہد کو پورا کرنے والا وصف اس سے اگر خدا نخواستہ محروم ہوئے، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب علیہ السلام کی جوانی کے ایام، آپ کا بچپن اتنا نظافت والا، اتنا حسین، اتنا جمیل، آپ کی جوانی سبحان اللہ، کہ ان اوصاف میں یہ بھی کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، دوستوں دشمنوں سے اچھے انداز میں ملاقات کرنا، خواہ کیسے ہی بدخواہ ہوتا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سادگی صفائی کے ساتھ بات فرماتے، پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک اوصاف۔ اور اسی طریقے سے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ برے عیوب نقائص سے پاک، مثلا حرص، طمع یعنی لالچ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانے جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ آج ہم غور کریں، ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں، بصدقے یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، تو ہمارا بھی دامن جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، اسی طریقے سے شراب خوری سے، زناکاری سے، بدکاری سے، عشق بازی سے، یہ عیوب و نقائص سے ہمیں بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور آج کا نوجوان اپنی دنیا کو روشن کرنے کے لیے تھوڑا چلا جا رہا ہے، تو کامیابی اس میں نہیں، کامیابی تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، خصائل حمیدہ کو اپنانے میں ہے۔ پیارے و محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کی سچائی، امانت داری کا پورے عرب میں شہرہ تھا، آپ صادق و امین کے لقب سے ملقب تھے،
اور مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا شمار اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاص وقار تھا۔ آئیے میں آپ کو یہ واقعہ سناتا چلوں کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایام جوانی میں آپ کے جو اوصاف اتنے مشہور و مقبول تھے کہ ہر کوئی اپنے فیصلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرواتا۔ چنانچہ آپ کی سچائی، امانت داری، دیانت داری کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم آپ کو وصف عطا فرمایا کہ کم عمری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرمایا کہ سب اس فیصلے پر متفق ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ اپنے معاملات جھگڑوں کو لے کر آتے تو میرے اور آپ کے آقا شہد سے بھی میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا پیارا فیصلہ فرماتے کہ وہ لوگ شیر و شکر ہو جاتے۔ آئیے آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے فیصلے فرمائے۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی عمر پاک جب 35 برس کی ہوئی تو مکہ معظمہ میں زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا بڑا سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا، عمارت شکستہ ہو گئی، اور پھر دیگر لوگ اپنے اپنے وقتوں میں اس کی تعمیر و مرمت کرتے رہے، مگر چونکہ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت نشیب میں نیچے علاقے میں تھی کہ پہاڑوں سے آنے والا پانی وہاں پر جمع ہو جاتا، برساتی پانی کا بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جایا کرتا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند باندھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بہت بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور قریش کے سردار اپنے کاندھوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری، آپ کی سخاوت، آپ کی امانت داری، عدل و انصاف اور عہد کو پورا کرنا، یہ ایسے اوصاف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور آپ کی الفت ان کے دلوں میں کیسی تھی۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے کہ جب بات حجر اسود کی آئی کہ اس کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا جائے گا تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا باعث بن سکے۔ اسی کشمکش میں دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ یعنی اس قسم کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ آپس میں جنگ و جدال کا معاملہ کر بیٹھتے، چھوٹی سی بات پر، بڑی بات پر چھوٹی بات کیسی ہو، ان میں جھگڑا یہاں تک پہنچ جاتا کہ تلواریں نکل جاتی۔ چنانچہ بنو عبدالدار، بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون جمع کیا، اپنی انگلیاں اس پر ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں
تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے تجویز پیش کی کہ دیکھو، کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے. نحکم بیننا اول من يدخل من باب بنی شیبہ، کہ باب بنی شیبہ سے جو اول شخص داخل ہوگا ہم اسے اپنا حکم بنائیں گے اور اس سے فیصلہ کروائیں گے، اور جو وہ فیصلہ کرے گا ہم سب اسے تسلیم کر لیں گے. چنانچہ سب نے یہ بات مان لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے تھے کہ جو وہاں داخل ہوئے، اور جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو سب یہ پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہے، واللہ یہ امین ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی ہے نا، پھر ہم کیوں نہ بولیں؟ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے، ان کے جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے چاہتے ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے. چنانچہ ہر قبیلے سے ایک ایک سردار چن لیا گیا. پھر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو کہا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں. چنانچہ ان سب سرداروں نے چادر کا کونا پکڑ کر حجر اسود کو اٹھایا، اور جب وہ بلند ہوا تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے لیا اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب فرما دیا، اس کی جگہ پر رکھ دیا. میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ غور کریں، یہ محبوب علیہ السلام کا مقام، یہ مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں تھی، یہ آپ کا اعلیٰ کردار تھا. آج ہم غور کریں کہ کیا ہمارا یہ کردار ہے کہ محلے میں لوگ ہماری عزت کرتے ہوں، خاندان والے ہماری عزت کرتے ہوں، یا ہمارے اپنے گھر والے ہماری عزت کرتے ہوں؟ ایسا تو نہیں کہ دکان سے سودا لے کر ہٹتے ہوں تو پیچھے سے میں برا بولتا ہوں کہ اچھا جان چھوٹی، مصیبت ٹلی. ایسا تو نہیں کہ ہماری حرکتیں، ہماری شرارتیں اور ہمارے معاملات اتنے برے ہوں کہ لوگ پناہ مانگتے ہوں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، سوسائٹی کے اندر، ماحول کے اندر ایسا کردار پیش کریں کہ لوگ ہم سے ہمدردی چاہتے ہوں، ہمیں اپنے معاملات میں شریک کرتے ہوں اور ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ دعائیں کرتے ہوں کہ اس سے جان چھوٹے. تو نبی کریم علیہ السلام کا اس ماحول میں کیسا عمل پاک تھا. آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، الغرض وہ ایسا عمل مبارک تھا کہ سب کے دلوں میں سکہ جمع ہوا تھا کہ یہ امانت دار ہیں، یہ دیانت دار ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم اپنا فیصلہ کرائیں. اور محبوب علیہ السلام نے کیسا خوبصورت فیصلہ فرمایا، عمل پاک کو ظاہر فرمایا کہ سب کے سب وہاں پر اس بات پر متفق ہو گئے. اور نبی کریم علیہ السلام کے اس مبارک عمل سے یہ لڑائی ٹل گئی، اور نہ جانے کیسا بھیانک نتیجہ نکلتا. یہ تمام کے تمام خطرات ٹل گئے محبوب علیہ السلام کی ذات کریمہ کی برکت سے. اسی طرح میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ کردار ہر شعبے میں ہونا ضروری ہے. آج ایک نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، کاروبار کا معاملہ ہو تو جھوٹ، ہیلے، بہانے، دھوکہ، فریب، فراڈ سے کام لیا جاتا ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے، بظاہر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نظر تو آتا ہے، لیکن یہ کامیابی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی. تو لہٰذا ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے. اس سے تجارت میں نمو ہوتا ہے، گروتھ ہوتی ہے، تجارت بڑھتی ہے، کاروبار بڑھتا ہے. اور یہ خصوصیات پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کریمہ میں کیسی کہ ان اوصاف کو بھی ناچتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں وصف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوا. تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کردار. حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے
میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی اور کچھ رقم باقی رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی ابھی آ کر باقی رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کر دوں گا۔ نسیتو، میں بھول گیا، میں چلا گیا، بھول گیا۔ اب 3 دن، وہ دن بھی گزر گیا، اگلا دن بھی گزر گیا۔ اس طرح کیا ہوا کہ 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وہاں کھڑا پایا، منتظر پایا، انتظار فرما رہے تھے نبی کریم علیہ السلام۔ مگر میری اس وعدہ خلافی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی اقدس پر ذرا برابر بل نہ آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہے کوئی ہم میں ایسا؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ ارے ہمارے لیے کھانا لیٹ ہو جائے تو ہم سیخپا ہو جاتے ہیں، بچوں کی امی اور گھر کے افراد سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم میں حلم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وصف ہے، بردباری، صبر، محبوب علیہ السلام کا جو مبارک وصف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین جوانی شباب کے عالم میں ان اوصاف پر ایسا عمل فرمایا، اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جوانی جو کہ دیوانی ہوتی ہے، خون گرم ہوتا ہے، آج ہم جوان ہیں، خون گرم ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، غصہ ہے، اور انتقام لینے کی بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن اسی جوانی کے اندر اپنے غصے کو پی جائیں، اسی جوانی کے اندر اپنے غصے کو تھوک دیں اور صبر کریں، اور صبر کر کے اجر کمائیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا آئینہ دار بن جائیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں وہ مبارک درس عطا فرمایا۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ناراضی نہیں فرمایا۔ تو آئیے میرے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے محبوب علیہ السلام کے ایام جوانی کہ جو یہ واقعات ہیں، آپ کا صبر، تحمل، دیانت، امانت داری اور راست بازی، سچائی، ان اوصاف سے متصف ہونے کی نیت کریں، سچ بولنے کا ذہن بنائیں، سچ بولیں گے، دیانت داری سے کام لیں گے، امانت داری کے عظیم وصف سے متصف ہوں گے، اور میٹھے اسلامی بھائیوں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مقدس، یہ عیوب و نقائص سے پاک رب نے فرمایا۔ زمانِ جاہلیت میں عشق بازی، عشق مجازی یہ عام تھا۔ آج کا نوجوان سب کچھ اسے سمجھنے لگ گیا، پوری رات ٹیلی فون کے اوپر گزار دیتا ہے۔ اللہ کی یاد میں راتیں گزارنی چاہیے، لیکن وہ دنیاوی محبوب کے لیے اپنی راتوں کو برباد کر رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوئے، انہیں عشق مصطفیٰ کا وہ جام نصیب ہوا کہ جب انہوں نے وہ جام پیا تو دنیا کی محبت انہیں اپنا اسیر نہ کر سکی، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو کے اسیر ہو گئے۔ میں اب تاریخ کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک دن میں حرم کعبہ میں موجود تھا، تو وہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا پایا۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ آج میں وہ کام کر دوں گا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو کام نہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا جب ان کی پیٹھ میری طرف ہوگی میں حملہ کر دوں گا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا اور فرمایا تعال یا فضالہ، اے فضالہ یہاں آؤ۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضالہ کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں مصروف تھا، عبادت میں مصروف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو جاننے والے آقا علیہ السلام، امت کی
تقدیروں کو بدلنے والے نبی کریم علیہ السلام نے جان لیا اور فرمایا ادھر آؤ، قریب ہو جاؤ، بڑا عرصہ دور رہے ہو فضالہ، میں قریب ہوا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا۔ بس کیا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور سینے میں جو قدورتیں نفرتیں تھیں وہ دور ہو گئیں۔ میں قدموں پہ گر پڑا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہ بیان کرتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوان اسلامی بھائی ذرا غور کریں، اسلامی بہنیں غور کریں، کامیابی اسلام کی تعلیمات میں ہے، کامیابی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر جا رہا تھا واپسی میں، تو راستے میں میری محبوبہ کا گھر تھا، وہ کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ جب میں وہاں قریب پہنچا تو میں نے نگاہوں کو نیچے کر لیا، اس نے مجھے آواز دی، فضالہ کیا بات ہے، تم تو ایسے ہو گئے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، تم تو اس طرح بن گئے جیسے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی راہ و رسم و رواج ہی نہ تھا۔ خیر، میں نے نگاہیں جھکائے یہ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھ لیا وہ مجھے ان باتوں سے منع فرماتے ہیں۔ سن، کل تک میں تیری زلف کا اسیر تھا اور آج میں گیسوئے مصطفیٰ کا اسیر بن چکا ہوں، ان کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور مجھے وہ ان باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے وہاں سے گزر گیا۔ اے میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں یہ انقلاب برپا کریں اور اسلام دین پاک اپنے ماننے والوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اور دیکھیے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیارات تھے، طاقت تھی کہ چاہتے اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی نعمت آنکھ سے چاہتے اٹھا کر اس کی طرف دیکھ لیتے، اجنبیہ کی طرف، لیکن حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رب کی طرف سے ملی ہوئی طاقت کو اپنی خواہشات نفسانیہ پہ قربان کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نگاہیں جھکائے وہاں سے گزر گئے۔ گویا کہ یوں کہ لے آنکھوں کا قفل مدینہ کا ہمیں درس عطا فرمایا۔ اور میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل پاک پیش فرمایا، اور یہی ہے اسلام کی تعلیم، اور یہی ہے دین اسلام کہ بندہ رب کا ہو جائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو سبق لیا اور عمل کر کے دکھلایا، کاش کہ ہم بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی پاک کے آئینہ دار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرصہ ہوا طیبہ